دنیا رنگ بو کی سب سے حسین ہستی کی بارگاہ میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں زحمت کلام دے رہا ہوں محترم نصیب اللہ بستوی صاحب کو کہ کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے، کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے، 100 راتیں کاش گزر جائے ایک نعت نبی لکھتے لکھتے، اور چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم، چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ کے روبرو نصیب اللہ بستوی صاحب۔ ڈائس پر تشریف فرما معتبر شعراء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کا ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائے۔ عرض کیا ہے کہ ہر طرف چرچا تیرا ہے لکھ رہا ہوں سوچ کر، دیکھیے گا، ہر طرف چرچا تیرا ہے لکھ رہا ہوں سوچ کر، تو خرد سے بھی ورا ہے لکھ رہا ہوں سوچ کر، تو خرد سے بھی ورا ہے لکھ رہا ہوں سوچ کر۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ شہر تیرا در حقیقت تیرے قدموں کے طفیل، شہر تیرا در حقیقت تیرے قدموں کے طفیل، رشک جنت بن گیا ہے لکھ رہا ہوں سوچ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رشک جنت بن گیا ہے لکھ رہا ہوں سوچ کر۔ اور شعر دیکھیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے مرتبہ تیرا مگر، کوئی مانے یا نہ مانے مرتبہ تیرا مگر، بعد رب سب سے بڑا ہے لکھ رہا ہوں سوچ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے مرتبہ تیرا مگر، بعد رب سب سے بڑا ہے لکھ رہا ہوں سوچ کر۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے محترم نصیب اللہ بستوی صاحب۔ دوستو، دنیا کے تمام سمندر اگر سیاہی بنا لیے جائے اور دنیا کے تمام درخت اگر قلم بنا لیے جائے اور دنیا کے تمام شعراء کرام صبح قیامت تک نعت پاک لکھے، تب بھی نعت پاک کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے شعر کہا تھا کہ میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ذات تیری، نہ میری نعت کی محتاج ذات تیری، نہ تیری مدح ممکن ہے میرے خیالوں سے۔